لِكُلِّ شَيْءٍ عُرُوسٌ، ہر چیز کی دلہن ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی دلہن ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی دلہن سورۃ الرحمن ہے۔ دلہن غالباً اس لیے فرمایا کہ جس جگہ دلہن ہوتی ہے وہ سب سے نمایاں ہوتی ہے۔ جس جگہ دلہن ہوتی ہے سب کی نظر اس پہ ہوتی ہے۔ خوبصورتی کے لحاظ سے دلہن نمایاں حیثیت رکھتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الرحمن کو دلہن سے تعبیر فرمایا۔ قرآن مجید کا انداز ہے جو حضرات تشریف فرما ہیں، اب سورۃ رحمان شروع کرنے کے بعد بھی اگر یہ بات نہ کہوں تو میں اللہ کے ہاں مجرم ہوں گا۔ سورۃ رحمان سے پہلے سورۃ القمر ہے، 5 قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ ہے، اور سورۃ القمر میں اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کو 5 دفعہ دہرایا ہے۔ کون سی آیت؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قوم نوح کو ہلاک کیا، قوم عاد کو ہلاک کیا، قوم ثمود کو ہلاک کیا، قوم نوح کو ہلاک کیا، قوم فرعون کو ہلاک کیا، ساتھ ہی فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، البتہ تحقیق ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، پس کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ جن قوموں کو ہلاک کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ دہرایا جا رہا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی یہ بتانا چاہتا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، پھر حساب کتاب کی منزل بھی آئے گی، پھر جزا سزا کے فیصلے ہوں گے، لہذا آج موقع ہے قرآن جیسی عظیم نعمت حاصل کر لو۔ آج موقع ہے قرآن جیسی عظیم نعمت حاصل کر لو، آخرت کی سزا سے بچ کر اللہ کی رحمت کے مقام میں داخل ہونے کا بندوبست کر لو۔ ایک چیز، اب دوسری چیز، سورۃ القمر میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کو رپیٹ کیا گیا، 5 دفعہ ذکر کیا۔ سورۃ الشعراء میں اس آیت کو بار بار دہرایا، اِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اس کو بار بار دہرایا، بے شک تیرا پروردگار غالب ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ توجہ کرنا ہے، اس کے ساتھ میں منطبق کروں گا اللہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اور سورۃ مرسلات میں اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کو بار بار دہرایا، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یعنی اس دن ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ اور اب آ جائے سورۃ الرحمن میں اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس جملے کو بار بار دہرایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جیسے آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں نا، صحابہ بھی ایسے خاموش بیٹھے تھے، تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے، صحابہ کو کہا تم سے جن بہتر ہیں، جب ان کے سامنے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ والی آیت دہرائی جا رہی تھی تو اس موقع پر جنہوں نے کیا کہا، لَا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ہم تیری تعریف کرتے ہیں۔ صحابہ نے کیا پڑھا تھا؟ صحابہ کے زمانے میں کون سی کتاب تھی؟ صحابہ نے کون سی کتاب پڑھی تھی؟ قرآن مجید۔ اب جب انہوں نے قرآن مجید پڑھا اس کو پھر کسی اور کتاب کے پڑھنے کی ضرورت، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید پڑھا۔ دنیا کے نعت میں ایک کتاب ہے قرآن مجید جو بغیر سمجھے پڑھی جا رہی ہے۔ آپ کی کون سی کلاس 10 میں چلے گئے؟ 10 میں سمجھ آتی ہے؟ سمجھتے ہو نہیں بچے؟ سارے اسکول میں پڑھاتے ہیں اور اکیڈمی میں ٹیچر پڑھاتے ہیں، پھر بھی کوئی کمی رہتی ہے تو پھر اور سے بھی سپورٹ لیتے ہو، سمجھ آ رہی ہے نا؟ دنیا کائنات میں ایک کتاب ہے جو بغیر سمجھ پڑھی جا رہی ہے، جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی نہیں سناتے۔ خدا را
اللہ اس کے رسول کی تعلیم یہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جس نبی کے ساتھ وعدہ کیا ہے سورۃ قیامہ میں ہم آپ کو یاد بھی کرائیں گے، محفوظ بھی کرائیں گے، بیان بھی کرائیں گے، میرے اور آپ کے نبی سال میں ایک دفعہ سناتے تھے جبرائیل علیہ السلام کو۔ تو جو پڑھ رہے ہیں ان سے بھی تھوڑا سا ہاں جی شکوہ تو کرنے کا حق ہے، امام باپ کی مانند ہوتا ہے، تو پڑھنے والے بھی سیکھیں، نہ سیکھے ہوئے بھی سیکھیں، اور سیکھ کر ترجمہ بھی پڑھیں، اس کا مطلب مفہوم بھی آنا چاہیے۔ ذالک الکتاب، ہائے 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 کیا کہہ رہا ہے اللہ، یہ میرا میسج ہے۔ ہر ایک کے میسج کو پڑھتے ہو، اس کا جواب دیتے ہو، اس کو رپلائی دیتے ہو، اس کو ایک قرآن مجید ایسا ہے جس کو جو اللہ کا میسج ہے، اللہ کہتا ہے میں نے بیٹا کا نام بھول گیا جی عبد المعز صاحب، یہ کتاب کا جو معنی میں کر رہا ہوں نا، یہ حاجی صاحب ابو ظبی کے قریب رہے ہیں، کتاب پرانی عربی میں کتاب کا معنی میسج ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عربی زبان میں، اللہ کی زبان میں، قرآن مجید کی زبان میں جو کتاب کا معنی ہے وہ کیا ہے؟ میسج۔ یہ اللہ کا میسج ہے۔ اور آج سورۃ رحمان شروع ہو رہی ہے، میرے محترم حاجی صاحب تشریف فرما رہے ہیں، ان کی دختر نیک اختر کا بھی اگلے ہفتے پروگرام ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی بچیوں کی اچھی قسمت بنائے، سب کی بچیاں ہاں جی امانت ہیں۔ میری بچیاں میرے گھر میں ہیں، میری نہیں ہیں، امانت ہیں، ان کو آگے رخصت کرنا ہے۔ تو اللہ سب کی بچیوں کو جو دلہن بنتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان دلہنوں کو اپنے ماں باپ کے گھر سے زیادہ اپنے سسرال میں عزت، پیار اور محبت نصیب فرمائے۔